وہ بندہ جس کے پاس اپنا گھر ہے، اپنی گاڑی ہے، بچے بھی ہیں، خدمت گزار بیوی بھی ہے، وہ اور کیا چاہیے اس کو؟ اور کیا چاہیے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا، آخر کہنے لگا حضرت میں بھی آپ کا مسلمان بھائی ہوں، غریب ہوں، ضرورت مند ہوں، محتاج ہوں، میری مدد کریں۔ کہا چاہیے، بسم اللہ، میرا مسلمان پر آیا ہے، آؤ جی آؤ، مدد کریں گے، کیوں نہیں؟ لیکن پہلے یہ بتا، الک امراتن تسکن الیہ، کیا شادی شدہ ہو، بیوی بچے ہیں؟ کہتا ہاں جی الحمدللہ بیوی ہے، بچے بھی ہیں۔ ماشاء اللہ، پھر تو بڑی بات ہے، اللہ کی نعمت تجھے میسر ہے۔ رات کو شام کو ساری دنیا کے کام کاج کر کے گھر جانے کے لیے قابل تو ہو نا، رہنے کے لیے گھر بھی ہے؟ کہتا ہاں جی الحمدللہ گھر بھی ہے۔ کہنے کہ پھر تو فقیر کہاں سے ہے؟ انت من الملوک، پھر تو بادشاہ ہے، تیری اپنی سلطنت ہے، آپ خود دروازہ کھولتے ہو، خود بند کرتے ہو، خود آتے ہو، خود جاتے ہو، تیرے پاس کون سی کمی؟ اس کو تھوڑا حوصلہ ملا تو کہنے لگے جی حضرت صاحب میرے تو گھر میں کام کرنے کے لیے خادم بھی ہے۔ کہنے لگے پلے بادشاہ، تو پھر تو کیڑے بادشاہ نو کاٹے ہیں کہ تیرے خادم بھی ہیں، گھر بھی ہے، بیوی بچے بھی ہیں، تو پھر غریب نہیں ہے۔ انت من الاغنیاء وانت من الملوک، تو بادشاہ بھی ہے اور تو مالدار بھی ہے، تو غریب نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ تو ہمیں کچھ اور ہی سکھاتا ہے۔ ہم ذرا ذرا سی بات پر شیطان کو راضی کرنے بیٹھ جاتے ہیں، ناشکری پر اتر آتے ہیں، اور اپنی موجود ساری نعمتوں کو ٹھڈے مار رہے ہوتے ہیں کہ میرے کو ہے ہی کی، میرے پاس تھا ہی کیا، میرے پاس ہے ہی کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ناشکری سے بتائے، کیونکہ شیطان نے کیا کہا ہے؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اللہ اکثریت ناشکروں کی بنا دوں گا، اکثریت شکر گزاروں کے نہیں رہنے دوں گا۔ تو ناشکری پیدا کب ہوتی ہے؟ جب ہم اپنی حاصل نعمتوں کو چھوٹا سمجھتے ہیں۔ اللہ نے صحت دی ہو تو کہتے ہیں تندرستی ہزار نعمت ہے۔ اگر خالی تندرستی ہی ہو، باقی کوئی چیز نہ ہو آپ کے پاس، نہ گھر ہو، نہ گاڑی ہو، نہ کاروبار ہو، صرف تندرستی ہو، تو اکیلی تندرستی بھی ہزار نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ گھر ہو 10-15 کنال کا، بینک میں اربوں روپے پڑے ہوں، نوکر چاکر پورا گھر بھرا ہو، اور بندے کے پاس صحت نہ ہو تو کس کام کا؟ یہ گراج میں گاڑیاں نئی سے نئی کھڑی ہیں، چلانے کے قابل ہی نہیں ہیں، نوکر نہیں چلانی ہے جب چلانی ہے، اور گھر کے اندر وہ ٹہل نہیں سکتا، ایک بیڈ پر محفوظ ہے، بس ادھر ہی پڑا ہے، کیا فائدہ 10 کنال کے گھر کا؟ تو اس لیے اگر تندرستی اللہ نے دی ہے تو اس کو بھی غنیمت سمجھیں کہ میرے اللہ نے مجھے بہت بڑی نعمت دی ہوئی ہے۔ تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، شکر، تو اس کے بعد پھر انسان شکر گزاری کرتا کرتا اللہ کی مزید نعمتیں پا لیتا ہے۔ اور اگر شکر نہ ہو، شیطان ٹیکا لگا جائے اور بندہ ناشکری کرنے پر اتر آئے، تو پھر بندہ کہیں کا نہیں رہتا۔ شکر کرنا ہے تو اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انظروا الی من هو اسفل منکم، اگر اللہ کا شکر گزار بننا ہے تو ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ اگر آپ کے پاس 1 کنال کا گھر ہے تو وہ دیکھو جو 5 مرلے کے گھر میں بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، شادیاں نہیں کر پا رہا کہ جگہ ہی نہیں ہے۔ اپنے سے چھوٹے کو دیکھو گے تو شکر ہوگا کہ شکر ہے یا اللہ، میں نے بیٹے کی شادی کرنی تھی، کمرے 2 خالی تھے، 1 اس کو دے دیے، چلو یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے پاس 2 گاڑیاں تھیں، 1 بیٹے کو دے دی، اللہ تیرا شکر ہے۔ تو اللہ کا شکر کرے تو موقع بہت ہیں، نہ شکری کرنے پر آئیں تو شیطان ٹیکا کہیں بھی کسی وقت بھی لگا سکتا ہے۔ اور اگر شکر کرنا ہو تو پھر دیکھ لیں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر۔ اگر شکر کرنا چاہتے ہو تو آمنہ کے لال کا گھر دیکھو۔ ہم تو سٹیٹس کی دوڑ میں مارے گئے نا، سٹیٹس نہیں ہمارا بن رہا۔ معاشرے میں سٹیٹس کب بنے گا؟ جب ہمارے پاس اربوں روپے ہوں، گاڑیوں کی لائنیں ہوں، گھر بہت بڑا ہو، پھر سٹیٹس بنتا ہے۔ اور اتنی دیر میں کیا رہ جاتا ہے؟ رات کو میں نے ایک پرانا کلپ تھا کہیں 80 کی دہائی کا، وہ بڑا شاندار، وہ صاحب کیا کہتے ہیں اپنی ماں کو، بوڑھی ماں کو مخاطب کر کے کہتا ہے، ماں میں نے سوچا تھا جب میں غریب تھا نا، تو میں نے سوچا تھا کہ جب میرے پاس 10 لاکھ ہو گیا نا تو بس پھر میں نے ریٹائرمنٹ لے لینی ہے۔ 10 لاکھ جمع کر کے
اس کے بعد بس میں نے زندگی انجوائے کرنی ہے، کھاؤں گا، پیوں گا، بیوی بچوں کے ساتھ کھیلوں گا، رشتہ داروں کے ساتھ آؤں گا، ملوں گا، بس اس کے بعد میں نے جوڑنا بند کر دینا ہے۔ پھر اماں کیا ہوا، میں نے ایک دن چیک کیا تو میرے بینک میں 10 لاکھ سے کہیں زیادہ اماؤنٹ جمع تھی، تو میں نے اپنا اکاؤنٹ بند کر دیا کہ بس اب رقم بہت ہو گئی ہے۔ لیکن اماں اس سے پہلے تو میں فوت ہو چکا تھا، اماں میرے رشتہ دار مجھ سے چھوٹ چکے تھے، بیوی بچے دور جا چکے تھے، میں دولت کی دوڑ میں سب کچھ کھو چکا تھا۔ جب تک میرے پاس میری من پسند دولت کٹھی ہوئی، نہ بھائی رہا، نہ بہن رہی، نہ ماں رہی، نہ دادی رہی، نہ پوتا رہا، کچھ بھی نہیں، میں تو اکیلا رہ گیا۔ میں نے کیا کمایا ہے دنیا سے؟ کچھ بھی نہیں۔ جو 2 کنال کی کوٹھی شہر سے باہر جا کر نئی کلونی میں بنا لیتا ہے، رشتہ داروں میں مل رہا ہے، ختم، وہ اکیلا ہی رہ جاتا ہے۔ اور کسی دن موت جب آتی ہے تو پھر فون کر کے بتایا جاتا ہے وہ تمہارا چاچے دا پتر فوت ہو گیا جی، جنازے تے آ جاؤ۔ تو جس کے پاس ٹائم ہو چلا جاتا، دوسرا کہتا چلو چھڈو پر، وہ کہڑا ملتا سی کسی نو، رہن دیو۔